بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ ایک نئے مہمان کے ساتھ. ہماری آج کی مہمان شخصیت ایک ادیب ہیں, ایک مصنف ہیں, استاد ہیں اور کالم نگار ہیں. آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اورینٹل کالج کے اندر, اور ایک عرصے سے آپ جو ہے وہ مشاعرے پڑھ رہے ہیں, سیمینار میں شرکت کرتے ہیں, ادب کے اوپر بڑی گہری نظر ہے, شاعری بھی کرتے ہیں. ان کا ایک مجموعہ چھپا 2012 میں لوح ادراک کے نام سے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آغا ندیم سحر صاحب. ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت شکریہ, تشریف لائے, وقت دیا. اردو زبان, بلکہ میں جب آپ تشریف لائے تو میں کچھ اشعار دیکھ رہا تھا اردو کے, کہ اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے. واہ واہ واہ. اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے, وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زبان آئی. واہ 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 واہ. اردو کا جو ایک اس کی جو ایک اپنی چاشنی ہے, اس کا جو اپنا ایک حسن ہے اردو زبان کا. تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اردو کوئی آج کل اتنا کوئی کہہ لیجیے کہ پاپولر سبجیکٹ تو نہیں ہے, تو آپ نے اردو کا انتخاب کیسے کیا؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیغام پوڈ کاسٹ کا کہ مجھے یہاں بلایا گیا اور ایک اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے, جہاں تک بات اہمیت کا ہے, زبان کوئی بھی ہو, چاہے اس کے بولنے والے چند سو ہی کیوں نہ ہو, زبان کے ساتھ اس کی جڑی ہوئی پوری تہذیب ہوتی ہے, پورا کلچر ہوتا ہے, اس کی پوری تاریخ ہوتی ہے. تو جب ہم ایک زبان کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ نہیں بولی جاتی, تو بنیادی طور پہ ہم اس تہذیب سے کنارہ کر لیتے ہیں. مثلاً اردو کا ہم جب نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاص ہندوستان کی تہذیب جو ہے وہ ہمارے دماغوں میں روشن ہوتی ہے, اس کا ایک خیال آتا ہے. یا ہم انگریزی جب لفظ بولتے ہیں یا انگریزی زبان کی بات کرتے ہیں تو فطری طور پر ہمارا دماغ یا ہمارے خیالات انگریزی کلچر کی جانب مڑ جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی زبان صرف زبان نہیں ہوتی, اس کے ساتھ اس کی تہذیب ہوتی ہے. ہاں بھی آپ نے شہر میں کہا, جب ہم کوئی زبان اپناتے ہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انگریزی زبان کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیا کہ ہم نہ صرف اردو اور باقی علاقائی زبانوں سے نفرت کرنے لگے, ہمیں لگا ہم نے صرف زبان اپنائی ہے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا. ہم نے زبان کے ساتھ ساتھ وہ پوری ثقافت اپنائی تھی, تہذیب بھی پوری تہذیب اپنائی تھی. تو یہ وجہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں جی ہماری اردو ظاہر کا پاپولر نہیں ہے, تو بات تو یہ ہے کہ وہ ہماری قومی زبان ہے. پھر اس کے بعد ہمارا انٹر تک وہ کمپلسری لینگویج ہے, ہمارے تدریس کے اندر شامل ہے. خوش قسمتی ہے, ورنہ پنجابی کو تو یہ عزت و وقار بھی یہاں موجود میں نہیں مل سکا کہ جس کی سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے پاکستان میں بولنے والوں کی, وہ دیگر آپ دیکھیں سندھ میں جائیں, باقی صوبوں میں جائیں, تو وہاں ان کی جو مدر لینگویج ہے وہ اس کے سلیبس کا حصہ ہے, نصاب کا حصہ ہے. ہمارے ہاں پنجابی کا وہ نہیں. اور اردو کو بھی ہم داخلے درس کرنا چاہتے ہیں, ہماری خواہش ہے کہ ہم اردو سے بھی کنارہ کر لیں. تو یہی وجہ ہے کہ شروع سے اخبار کے ساتھ ایک تعلق تھا. والد صاحب جو تھے وہ بڑے پکے مذہبی آدمی تھے, اور روزنامہ اسلام اور ضرب مومن ہمارے گھر میں آتا تھا, اور ان سے میں نے پڑھنا شروع کیا, اس میں کالم پڑھنا شروع کیے. پھر بچوں کے رسائل کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوا, تعلیم و تربیت, پیغام, اور ان میں لکھنا شروع کیا. تو یہ ہے کہ گھر سے ایک تربیت ملی. تو آگے ہم اس پہ بات بھی کریں گے کہ آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان کتاب سے دور ہے, تو ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا گھر کتاب سے کتنا روشن ہے. کتاب اور اخبار ہمارے گھروں میں نہیں آتی, نہ کہ اخبار آتا ہے نہ کتاب آتی ہے. تو جب ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں سے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کے ہاتھوں سے ہم نے کتاب لے کے گن تھمائی ہے, تو یہ موبائل فون جو ایک گن ہے جو ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تھمائی ہے, اور ہم نے ان سے اخبار لے لیا. اخبار کا جو لمس ہے, مطلب بہت سارے لوگ ڈیجیٹل کتاب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل کتاب پڑھنے سے کبھی بھی کتاب کی محبت آپ کو اندر نہیں آئی, جب تک آپ کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے اس لمس کو اور کاغذ کی اس خوشبو کو محسوس نہیں کریں گے, وہ لفظ آپ کے اوپر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتے. اچھا, آپ نے بھی یہ بات کی نا پنجابی زبان کی کہ علاقائی زبان, مجھے انور مسعود کا ایک وہ, ہاں مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز. ہاں مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز, شکر ہے انور میری سوچیں علاقائی نہیں. بالکل. تو یہ وہی بات جو بھی آپ نے اس کو اگر آپ اس کو ذرا بڑے کنوس میں دیکھیں گے تو آف کورس یہ ہے کہ بڑے کنوس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جہاں ہم شور ڈالتے ہیں, ہمارے یہاں مذہبی شدت پسندی ہے,
ہمارے یہاں سیاسی شدت پسندی ہے، ہمارے یہاں سماجی شدت پسندی ہے، تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے تعلیمی اداروں میں لسانی تعصب کا ہے۔ یعنی ہم جب پنجابی بلوچیوں سے نفرت کرتے ہیں تو وہ اس زبان سے بھی نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سندھیوں سے نفرت کرتے ہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں اگر پڑھائی جائے تو وہ اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جہاں قومی زبان کو، مجھے ممتاز مفتی کی ایک قول یاد آ رہا ہے، کہیں انہوں نے لکھا تھا، عرض کر دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں میں یا میرے گھر میں اس وقت 3 زبانیں بولی جا رہی ہیں، کہ میں پنجابی بولتا ہوں، میرے بچے اردو بولتے ہیں اور ان کے بچے پھر انگریزی بولتے ہیں۔ تو ایک گھر میں 3 زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہمارے بچوں کو ایک زبان بھی نہیں آتی۔ دیکھیں یہ سچی بات ہے، جو ہمارے بچے انگریزی میڈیم ہیں، انگریزی ان کو اس لیے نہیں آتی کہ وہ ان کی زبان نہیں ہے، اردو بھی ان کو نہیں آتی کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ تو پیور اردو ہم سے بولی نہیں جائے گی، خالص اردو، اور پنجابی وہ اس لیے نہیں بولتے، انہیں لگتا ہے پنجابی بولنے والا جاہل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو دیکھیں یہ کیسا 3 نظام تعلیم ہم پاکستان میں متعارف کروا رہے ہیں نا بدقسمتی سے، اور ایک مدارس کلچر کا نظام تعلیم ہے، ایک سرکاری اردو میڈیم نظام تعلیم ہے، اور ایک انگریزی میڈیم نظام تعلیم ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ انگریزی میڈیم والے اردو میڈیم کو فارغ البال یا پاگل سمجھتے ہیں اور اردو والے پنجابیوں کو سمجھتے ہیں۔ تو جب تک ہم زبان کے، یہ انور مسعود نے وہی بات کی کہ جب تک ہم زبان کے تعصب سے باہر نہیں نکلیں گے ہم اپنے دماغوں کا کینوس کس طرح وسیع کر سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا میں کہ لسانی تعصب بھی ہوتا ہے، سیاسی تعصب بھی ہے، اور بعض صورتوں میں مذہبی تعصب بھی ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ادبی ذوق ہوتا ہے اور یہ ایک جو ادبی جو میلان اور رجحان ہوتا ہے، یہ کس حد تک ان تعصبات کو کم کرنے کے اندر جو ہے وہ مددگار ہو سکتا ہے؟ جو آدمی لٹریچر پڑھتا ہوگا وہ بہت زیادہ نرم ہوگا اور اس کے اندر جذبات اور احساسات بہت زیادہ ہوں گے۔ اقبال نے کہا تھا نا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ جو ابھی میں ساہیوال کانفرنس میں جا رہا ہوں، ان کا موضوع ہے مصنوعی ذہانت، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ 1955 سے ہمارے ہاں ایک کلچر آیا دنیا میں، ایک سائنسدان نے روبوٹ اور یہ مصنوعی ذہانت کا آغاز کیا۔ اب ہم نے روبوٹس بھی بنا لیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آ گئی، لیکن انسانی دماغ کے ساتھ اس کا مقابلہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی دماغ جو ہے اس کے اندر احساسات، جذبات اور خیالات اور خواب اور خیال ہوتے ہیں، اور اقبال کے نزدیک تو جو آدمی خواب نہیں دیکھ سکتا وہ تو ذہنی طور پر بنجر ہے۔ تو مشینیں کبھی خواب نہیں دیکھ سکتی، مشینوں میں جو آپ فیڈ کریں گے وہی آئے گا۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم جب تک کتاب کے ساتھ تعلق نہیں جوڑیں گے، اور کتاب تو امن سکھاتی ہے، کتاب تو جو ہے وہ اتحاد اور یگانگت کی بات کرتی ہے، اور جو آدمی کتاب سے جڑا ہوا نہیں ہوگا، جیسے ہم نے آف دا ریکارڈ بات کی کیمرے کے باہر بیٹھے، کہ وہ آدمی شفاق ہوگا، اس کے اندر وہ جذبات بالکل نہیں ہوں گے۔ اچھا چلیں یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ آپ استاد ہیں، آپ کالج میں پڑھاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے پاس انٹر اور بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ اردو پڑھنی ہے سلیبس کے لیے، امتحان کے لیے، پیپر دینا ہے، اس لیے پڑھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے نوجوان میں اردو کے ساتھ جو شغف اور جو اردو کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس حد تک ہے؟ اس کی سر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں تعلیمی اداروں کے معاملے میں جب دیکھتا ہوں، کچھ تعلیمی اداروں نے بچوں کے لیے لائبریری پیریڈز کا اہتمام کیا ہوتا ہے کہ بھائی اگر 8 لیکچرز ہیں تو ہر روزانہ کی بنیاد پر ایک کلاس کا ایک لائبریری لیکچر ہوتا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹیچر لائبریری میں لے جائے، ان کو مختلف کتابیں دکھائے، ان کو اخبارات دکھائے اور ان کو بتائے کتاب کیا ہے۔ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اور بہت سارے ادارے اس کو اپنا بھی رہے ہیں۔ دوسرا، خاص کر کے جو اردو کا استاد ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ بچوں کو کریٹیو مائنڈ کی طرف لے، ان کا تخلیقی ذہن بنائے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ سارے کا سارا رٹا کلچر پہ کھڑا ہوا ہے۔ رٹا کلچر کے اندر بچہ جو ہے وہ کریٹیوٹی سے یا تخلیقی زندگی سے اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں اپنے طور پہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو اگر کوئی مضمون لکھواؤں، کوئی درخواست لکھواؤں، کوئی خط لکھواؤں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے کتاب والی باتیں نہیں کرنی، آپ بے شک غلط لکھ کے لائیں لیکن خود لکھ کے لائیں۔ دوسرا، میری کوشش ہوتی ہے کہ انٹر میں جو بچہ پڑھ رہا ہے اسے کم از کم 100-150 شعر زبانی یاد ہونا چاہیے مختلف۔ اس میں حمد کے، نعت کے، سلام کے مختلف اشعار ان کو یاد کرواتا ہوں، ان سے کہتا ہوں یہ اس کا ٹیسٹ ہے، تاکہ وہ اپنے پیپر میں اس کو ریفرنس کے طور پر بھی کوٹ کریں اور پھر اس کی طرف بھی وہ آئیں۔ پھر جو سب سے بڑی بات ہے، آپ نظم پڑھا رہے ہیں، آپ غزل پڑھا رہے ہیں، آپ کی گفتگو بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کتاب سے دور ہو رہا ہے یا بھاگ رہا ہے۔ تو اس بطور اردو استاد یا بطور آپ سمجھیں کہ آرٹس ٹیچر، یہ ہم بڑا بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے
اساتذہ نے وہ کردار ادا نہیں کیا، یہ ہمیں ماننا چاہیے، اور میں بھی مانتا ہوں جو ایک تعلیمی اداروں کے اندر ایک آئیڈیل استاد کا ہونا چاہیے تھا. مثلاً بچہ کو سوال کرتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹتے ہیں کیونکہ ہم سوال کی موت چاہتے ہیں. جب کلاس رومز میں سوال مر جاتا ہے تو بنیادی طور پر ایک تخیل یا آپ سمجھے کہ ایک تخلیقی آدمی کو آپ قتل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ساری زندگی سوال کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. تو کلاسز کے اندر تعلیمی اداروں میں مشاعرے ہونے چاہیے، ادبی سیمینار ہونے چاہیے، 9 نومبر کے دن اقبال ڈے پر بات ہونی چاہیے، دسمبر میں قائد اعظم پر بات ہونی چاہیے. جب اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز میں بچوں کو انوالو کریں گے تو میرا خیال سے کہ بہت زیادہ تبدیلی جو ہے وہ جنم لیتی ہے تعلیمی اداروں کے اندر، کیونکہ تعلیمی ادارہ ہی بنیادی وہ جگہ ہے جہاں سے ایک ہم شعر بڑا سنتے ہیں کہ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. جی سر. تو ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کہا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل بک ہے یہ ریپلیس کر رہی ہے ہماری اس وہ جو کاغذ کا نشہ جو اس کی مہک کو. تو آپ نے جو اپنی گفتگو میں کہا کہ نہیں یہ اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی، اور یہ اس کا بالکل. میں دیکھیں ابھی میں نے ایک کانفرنس کے لیے پیپر جس طرح میں نے مصنوعی ذہانت پہ لکھا. ہمارے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مصنوعی ذہانت جو ہے وہ جو ایک مغربی فلاسفر کا نظریہ کہ آتھر کی ڈیتھ ہو چکی، مصنف کی موت. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا بھی مصنوعی دماغ، مشینی زندگی جتنی بھی تیز ہو جائے، روبوٹس آ جائیں، جو مرضی، کیا وہ انسانی دماغ کا مقابلہ کر سکتے؟ نہیں. ان کے اندر جو ڈیٹا آپ شامل کریں گے وہی ڈیٹا آپ کو واپس آئے گا. تو کتاب کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بے شک نوجوان نسل ڈیجیٹل پر کنورٹ ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتابوں کی آخری صدی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو میڈیم ہے وہ چینج ہوا ہے. اب ظاہر ہے جو پرانے لوگ تھے وہ کتاب کے لمس اور کتاب کی محبت سے اس طرح واقف ہیں، جب نئی قوم ہے وہ ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ہم اس حقیقت کو تسلیم ضرور کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو کتاب کا اپنا ایک لمس ہے، جو کتاب ہاتھ میں پکڑ کر یا اخبار صبح صبح گھر میں آتا تھا، ہم پڑھتے تھے باقاعدہ، وہ چیز اس کا نشہ جو ہے نا وہ ایک مختلف میں آپ کے بارے میں ایڈ کر دیتا ہوں. چونکہ ہم لوگ میڈیا پڑھاتے ہیں اور میڈیا پڑھتے ہیں، ہمارا تعلق میڈیا سے ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ ڈیجیٹلی کوئی چیز پڑھتے ہیں نا تو آپ نا ایکچولی آپ کے سامنے موبائل ہے. جی جی. لیکن جب آپ کتاب پڑھتے تو آپ سامنے کتاب ہوتی ہے. تو یعنی جب آپ کتاب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کتاب خواں ہوتے ہیں. جی جی. لیکن جب آپ موبائل سے کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ موبائل خواں ہوتے ہیں. جی. اب اس کے اندر ظاہر بات ہے ویب سائٹ بھی ہیں، اس کے اندر کتاب بھی ہے، اس کے اندر یوٹیوب بھی ہے. آپ اس طرح اس کو فوکس کر ہی نہیں سکتے کہ آپ دیکھیں ایک بڑا مزہ ہے کہ بھائی سردی ہے، سخت جاڑے کی سردی ہے اور دھوپ آ رہی ہے، اور آپ کتاب ہاتھ میں پکڑ کے کافی کا مگ ساتھ لیے پرسکون دھوپ میں بیٹھ کے آپ کتاب پڑھ رہے ہیں. وہ جو نشہ ہے وہ آپ کو موبائل پہ کہاں ملے گا؟ یہ تو آپ ذکر کر ہم ہی چونکہ اس کے اسیر ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بیسکلی ناسٹیلجیا ہے. صحیح. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو چونکہ وہ آپ کے ماضی میں آپ نے ایسے ہوتا دیکھا ہے تو آپ اس کو ایسے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے بچے نے، میرے بچے نے تو یہ نہیں دیکھا. لیکن سر اس کا نقصان دیکھیں، اب ہمارے یہاں بچے 2-3 سال کے ہوتے ہیں، اب ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ موبائل کے بغیر ایک سیکنڈ ان کا نہیں گزرتا، وہ کھانا بھی نہیں کھاتے موبائل کے بغیر. ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمیں ڈکٹیڈ ان کو کیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اس کا بہت زیادہ نقصان ہے جو آگے والی زندگی میں. اب تو میڈیکل بھی کہتی ہے کہ بچے کا ذہن اثر انداز ہو رہا ہے بہت زیادہ. وہ تو خیر ایشوز اس کے ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس لیے میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ڈیجیٹل ایرا کے اندر ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں، لیکن ہم ایک چیز کا اگر توازن قائم کر لیں تو چیزیں میرے خیال سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کتاب ہم لوگ بار بار سنتے ہیں کتاب پڑھیں، تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، کیا پڑھیں، یعنی کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ تو ڈپینڈ آن پرسن ہے نا کہ کون سا شخص اس کا تعلق یا اس کا ذہن جو ہے وہ کس طرح کے ادب سے جڑا ہوا ہے. یعنی اسلامی ادب ہمارے ہاں لکھا جا رہا ہے، اور اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ بکنے والی 2 چیزیں ہیں. ایک اسلامی ادب ہمارا بک رہا ہے مارکیٹ میں، دوسرا ہمارے یہاں ناول بک رہا ہے، فکشن. شاعری نہیں بک رہی. شاعری عموماً شاعر اپنی کتابیں گفٹ کرتے ہیں اور خریدنے والے بہت کم ہوتے ہیں. کچھ چند میرے خیال سے کسی بڑے شاعر کی بھی کتاب خریدی نہیں جاتی، کم ایسا ہو گیا. لیکن ناول جو ہے، اور ناول بھی وہ ہمارے پڑھے جا رہے ہیں جو ہمارے ہاں یہ خواتین ڈائجسٹ مارکا خواتین لکھ رہی ہیں جن پر ڈرامے بن رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ ایک الگ ڈومین ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہیں. ایک اس کا فائدہ یہ تو ہے کہ ٹھیک ہے نوجوان نسل، چند میں خواتین کا نام نہیں لیتا، کہ وہ ان کو پڑھ کے کتاب سے جڑ گئی ہے، ٹھیک ہے کتاب سے تعلق تو قائم ہوا ہے. لیکن جو نقطہ نظر ہمارے ہاں قرۃ العین حیدر، بانو قدسیہ، عصمت چودھری یا باقی جو ہماری لیجنڈ خواتین دے کے چلی گئی ہیں وہ ان تک اس سے محروم ہیں ہم نئی نسل جو ہے.
تو کتاب سے اچھا ویسے میں بڑی معذرت کے ساتھ میں اس میں اضافہ ہی کر رہا ہوں آپ کی بات میں. ویسے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ ان خواتین رائٹرس کو آج پڑھتی ہیں تو وہ ان کو جانتی ضرور ہوں گی کم از کم. بالکل کہ وہ خواتین وہ بھی ہماری اس لیگیسی میں تھیں. لیکن آپ کی بات میں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو مرد جو مصنفین ہیں وہ ذرا اتنے پاپولر نہیں جتنے آپ خواتین. آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. ڈرامہ میں نے ایک لفظ بولا ڈائجسٹ مارکا. ہمارے ہاں سب سے زیادہ ڈائجسٹ مارکا خواتین جن کے ناولوں پر ڈرامے بن رہے ہیں. اس میں 1-2 میل مرد بھی ہیں, بہت مشہور ان کے ڈرامے چلے بھی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اچھا ان ناولوں کے اندر ایک اور جو پریشانی مجھے نظر آئی, انہوں نے مذہب کا سہارا لے کر کہانی بنائی اور اس کو بڑا ڈیفرنٹ پینٹ کیا. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے مذہب کو پینٹ کرنا ہی ہے تو اس کو کسی پازیٹیو وے میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو میں جان بوجھ کے یہاں ظاہر نام نہیں لینا چاہتا. آپ یہ فرمائیے کہ ایک جو بالکل کتاب پڑھنے کی طرف آنا چاہتا ہے کوئی شخص, اس کو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے شروع کرے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اسے سب سے پہلے اخبار کے ساتھ جڑنا چاہیے, اخبار کے ساتھ, اور چند بنیادی کتابیں. ظاہر ہے ایک دم بڑا ناول پڑھنے سے پہلے, جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو چند ہم خواتین کو پڑھ رہے ہیں, چند اور رائٹر ہم پڑھ رہے ہیں, تو ان ادیبوں کو پڑھ کے ہم اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. جس طرح میں ایک DHA کے اندر ایک بہت پاپولر ڈاکٹرز تھے, ان کے بچے کو ہم ٹیوشن پڑھاتا تھا اردو کی. تو اب یہ تھا کہ ان کا گھر ایسا تھا کہ وہ کوئی وائٹ ہاؤس آپ کہہ لیں. جب میں بیسمنٹ میں جاتا تو وہاں سینما ہال ہے, سنوکر کلب ہے, سوئمنگ پول ہے, سب کچھ ہے. تو ان کے والد صاحب بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ اردو میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کمزور ہے, بڑے کالج میں پڑھتا ہے, پھر بھی اس کی اردو ٹھیک نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا آپ نے اتنی ماشاءاللہ یہ فیسلٹی بچے کو دی ہے, تو کوئی کتاب گھر میں کوئی اخبار آتا ہے, کوئی گھر میں آپ نے کتاب رکھی ہے, ذرا مجھے دکھائیں تو صحیح. تو ان کے گھر میں کوئی اخبار نہیں آتا تھا, ان کے گھر میں کوئی کتاب نہیں تھی پڑھنے والی بغیر قرآن مجید یا 1-2 کے. تو جب آپ گھر میں وہ ماحول نہیں دے رہے اور آپ ایک ڈفرینٹ ماحول دے رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا اثر تو بچے پر پڑنا ہے. تو میرا خیال سے کہ کتاب یا اخبار ان چیزوں کے ساتھ بچوں کو بچپن میں ان کا تعلق جوڑنا چاہیے. یہ سچی بات ہے کہ ہماری تہذیب اب بہت زیادہ جو ہے نا وہ مٹتی جا رہی ہے اس معاملے میں. کتاب کلچر, موبائل کلچر بہت ہو گیا نا. پہلے ہم نے ذکر کیا کہ موبائل بچے دیکھتے ہیں, کتاب نہیں پڑھتے اب. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل کتاب اگر پڑھنے کا رجحان اگر ہو جائے, جیسے اب جو مختلف ایپس آ گئی ہیں, کنڈل ہے یا مطلب بہت بڑی بڑی لائبریریز موجود ہیں, ای لائبریریز بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ کو نہیں لگتا کہ ایک یہ تو ہے میڈیم کہ کتاب ہاتھ میں پکڑ کے پڑھی ہے یا موبائل سے پڑھی ہے, لیکن جو کنٹینٹ ہے اس کا, جو اس کی اسٹوری ہے, جو اس کا تھیم ہے, جو اس کا پلاٹ ہے, جو اس کی اوور آل, تو وہ تو آپ کے مائنڈ پہ اور آپ کی جو ہیومن سائیکالوجی کو سر بہت زیادہ. آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو تعصب جنم لے رہا ہے, آپ اس کو مذہبی تعصب کہہ لیں, آپ اس کو لسانی کہہ لیں, ادبی کہہ لیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کسی بھی مصنف پر کوئی پابندی نہیں, جب جو چاہے لکھ کے چھاپ دے. بڑے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں یعنی ہمارے ہاں تو ہر مکتبہ فکر کا مسلکی حوالے سے بھی اور مذہبی حوالے سے بھی ہر مکتبہ فکر کا آدمی جو بات کرنا چاہتا ہے, جو لکھنا چاہتا ہے, دھڑا دھڑ بک رہا ہے. اور شاعر جو ہے بے تکی شاعری اور بے وزن شاعری اور جو شاعری ہے ہی نہیں وہ لکھ رہا ہے اور چھاپ رہا ہے. تو میرا خیال سے سب سے پہلے ہمیں ایک پورا ایسا ایک پالیسی مرتب کرنی پڑے گی سرکاری سطح پر کہ ہمارے ہاں دیکھیں, وہ ہم گفتگو میں کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں آپ نے کیا نہیں بولنا. جب آپ بولنا سیکھیں یا بولنے کی خواہش رکھیں تو یہ پہلے طے کریں کہ کیا نہیں بولنا. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی کتابیں چھپ رہی ہیں, پہلے یہ فیصلہ کریں کیا نہیں پڑھنی, اس کے بعد پڑھنا شروع کریں. ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں پڑھی جاؤ جو ملتا ہے پڑھو. جس طرح نہیں, اتنی زندگی نہیں ہے جتنی کتابیں چھپ رہی ہیں. 70 سالوں میں 60 سالوں میں کتنی کتابیں 60 کتاب پڑھ لیں گے یا 120 کتابیں پڑھ لیں گے. وہ جو 120 آپ نے سال میں 2 کتابیں پڑھنی ہیں, پہلے وہ فیصلہ کریں وہ ہوں گی کون سی. جب تک یہ ڈیسیجن نہیں ہوگا, ہم اپنے لٹریچر کے ذریعے, چاہے وہ اسلامی لٹریچر ہے, چاہے وہ سائنسی ہے, چاہے دوسرا, ہم تعصبات کو جنم دیتے رہیں گے اور وہ تعصبات ہماری نسلوں میں کنورٹ ہوتے رہیں گے. اچھا, میرا پھر سوال وہی ہے کہ اب جیسے ابھی آپ بھی فرما رہے ہیں نا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس نے کون سی کتاب پڑھنی ہے. جی. تو ہم کیا بتائیں, یعنی اب ایک بندے کو جو پڑھنا ہے اس کو تو نہیں پتا کہ میں نے اب آغاز کہاں سے کرنا ہے. ایک بات تو جو آپ نے بڑا اچھا مشورہ ہے آپ کا کہ آپ جو بڑی کتاب پڑھنے سے پہلے آپ آغاز میں اخبار سے شروع کریں. اور بڑا ہمیں یاد ہے کہ ہم نے بچپن میں جو ہے وہ عمران سیریز اور عمرو عیار اور اس طرح کی چیزیں, ابن صفی وغیرہ کو ہم پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ کے وہ استعداد پیدا ہوتی ہے, پھر آپ اس کے بعد پڑھتے ہیں. تو آج تو وہ ادب بھی نہیں موجود, نہیں ہم ہاں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو کہیں نہ کہیں مل جائے گا. نہیں, مجھے جب کلاس میں بچے پوچھتے ہیں نا کہ میں ان سے کہتا ہوں بیٹا پسند کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم افسانہ پسند کرتے ہیں.
تو میں انہیں احمد ندیم قاسمی، منشا یاد، غلام عباس، راجندر سنگھ بیدی، اس طرح کے افسانے دیتا ہوں کہ یہ پڑھیں. یہ تو بڑے نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی کہانیاں بہت سادہ آسان فہم ہے، سمجھنے والی ہیں. یعنی احمد ندیم قاسمی کے ہاں جو افسانہ ہے وہ ہمارے دیہات کی منظر کشی پر ہے. غلام عباس ایک عام آدمی کی بات ظاہر ہے ہمارے یہاں کرتا ہے. منشا یاد کے ہاں بھی دیہات کے جو ہے وہ عناصر موجود ہیں. اسی طرح تو میں بیدی کے ہاں جو عورت کا استحصال ہے اس کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی اگر ہم کہانیاں یہ ہیں تو بڑے ناول نگار. ایک سوال اور ہے، اب ایک ایسا بچہ کہ جس نے آنکھ کھولی ہے شہر میں. جی سر. اور وہ شہر میں پیدا ہوا ہے، اس نے شہر کا ماحول، اس نے کبھی گاؤں کا ماحول دیکھا نہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کو وہ افسانہ پڑھنے دیتے ہیں یا وہ والا ادب پڑھتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر پاتا ہے؟ نہیں، لیکن اس کے لیے پہلے پوری بنیاد بھی تو چاہیے نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں، جب تک پہلے ہمیں استاد کہا کرتے تھے کہ بیٹا جو مشکل کتاب لگتی ہے، یعنی شاعری نون راشد کی پڑھیں، مشکل لگی کوئی بات نہیں پڑھیں، کم از کم آپ ان لفظوں سے تو شناسائی حاصل کریں گے. ایک بچہ شہر کا ہے، ڈیجیٹل دنیا کا بچہ ہے، وہ جب گاؤں کو پڑھے گا، وہ اوپلے کا لفظ پڑھے گا، وہ مطلب آپ سے پوچھے گا. وہ گاؤں کے تندور کا یا ایک گاؤں کا جو خاص کنسیپٹ ہے اس کا جب وہ سمجھے کہ 2 لفظ بھی اگر اس نے نئے سیکھ لیے تو وہ دیہات کی فضا کے ساتھ کچھ نہ کچھ جڑ جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پہلے دن پڑھے اور پہلے دن ہی وہ پورے دیہات کو، لیکن آپ دیکھیے گا کہ وقت آپ ایک یہ تجربہ کر لیں، کسی ڈیجیٹل بچے کو آپ 10 کہانیاں پڑھائیں دیہاتی کلچر سے جڑی ہوئی، تو آپ دیکھیے 10 کہانیاں پڑھنے کے بعد وہ آپ سے 5-6 سوال ضرور دیہات کے متعلق کرے گا. اور یہی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک آپ اسے کچھ نیا سکھائے گے نہیں وہ کیسے سیکھ سکتا ہے. اور اس کی بنیاد گھروں میں پڑتی ہے، تعلیمی اداروں میں پڑتی ہے. اچھا، آپ نے جیسے ایک مثال بھی دی کہ وہ ان کے گھر کے اندر سب کچھ تھا لیکن لائبریری نہیں تھی یا کتاب نہیں تھی، تو یعنی آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر کوئی اس طرح؟ ہاں، میں ذاتی طور پر سب بچوں سے کہا کرتا ہوں، اپنی کلاسز کے طالب علموں سے، بیٹا مہینے میں ایک کتاب خرید لیں، صرف 200 یا 300 والی خرید لیں. اپنے کمرے کے اندر چھوٹی سی لائبریری بنائیں. اخبار ہم نے کالج میں ذرا لگایا ہوا ہے، زبردستی بچوں سے کہتے ہیں اسٹینڈ پہ جائیں اخبار پڑھ کے آئیں اور بتائیں آج فرنٹ کی مین لیڈ کیا تھی اور لیڈ کیا تھی. حالانکہ ان کا شوق نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ان کو شناسائی ہو جائے. دیکھیں آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا، تو اب اس ملک کی جب زبان سیکھنی ہوتی ہے نا تو اب اس زبان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، اٹک اٹک کے بولیں گے، غلطیاں کریں گے. بدقسمتی سے ہم جب اردو سیکھنا چاہتے ہیں ہم بولتے ہی نہیں ہیں. جب تک اگر ہم بچوں کی اردو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ان کا اخبار کے ساتھ تعلق جوڑیں، ان کا خبروں کے ساتھ تعلق جوڑیں، کتاب کے ساتھ تعلق جوڑیں، تاکہ وہ اس طرح اس کے ساتھ جڑے تو صحیح. ہم چاہتے ہیں بچے انگریزی بولیں لیکن والدہ کہتی ہے بیٹا ذرا مجھے ساکس پکڑا دینا، یا میرے بچے کی اردو ویک ہو گئی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود ہی نہیں چاہتے وہ سیکھے. جب تک ہم اس کو 2 لفظ انگریزی میں 4 بولیں گے، 1 اردو میں بولیں گے، اور اس کے بعد پھر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں بہت پڑھا. زبان کی بنیاد پر، لباس کی بنیاد پر کسی کو پڑھا لکھا سمجھنا یہ جہالت ہے. اب دیکھیے اچھا لباس ہر خطے کا اپنا ہوتا ہے. اب جن سعودی عرب کے اندر دیکھیے ان کا ایک مختلف لباس ہے، تو کیا وہ جاہل ہیں سارے؟ وہ پینٹ شرٹ اور ٹائی نہیں لگاتے؟ یا میں اگر پینٹ شرٹ لگاتا ہوں تو کیا میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں گے ان سے؟ ایسا نہیں ہے. اسی طرح اگر میں انگریزی بول رہا ہوں تو انگریزی ایک زبان ہے، وہ کوئی بھی بول سکتا ہے. آپ دیکھیں انگریز ایسے نہیں ہے کیا جو انگریزی بولتے ہیں لیکن وہ ایک جماعت بھی نہیں پڑھے ہوئے، تو آپ اس لیے ان کو پڑھا لکھا کہیں گے وہ انگریزی بولتے ہیں. اسی طرح زبان جو ہے سر، ثقافت جو ہے نا، آپ کے کھانے، رہن سہن، آپ کی زبان، آپ کا لباس، اس کا تعلق ثقافت سے ہوتا ہے. اور ثقافت مذہب جنم نہیں دیتا، یہ ہم خود جنم دیتے ہیں. ثقافت معاشرہ جنم دیتا ہے. اگر مسلمانوں کی زبان عربی ہوتی تو پوری دنیا کے 50 اسلامی ممالک میں عربی بولی جاتی ہوتی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ عربی اس خطے کی زبان تھی جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور ہم اس کو ادب سے دیکھتے ہیں. لیکن باقی اسلامی ملکوں کی زبان عربی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو زبان ہے وہ ثقافت کا حصہ ہے نا، لباس ثقافت کا حصہ ہے. عرب میں اور پڑھا پہنا جا رہا ہے، ہمارے ہاں اور ہے، مصر میں اور ہے، ترکی میں اور ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بنیاد پر تعصب نہیں ہونا چاہیے ثقافتی چیزوں کے حوالے سے. آپ نے کہا کتب خانوں کا رجحان کم ہے، یعنی لائبریریز نہیں ہیں، کتاب کلچر نہیں ہے. اچھا، یہ تو یعنی ایک تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کوئی چھوٹی سی لائبریری ضرور ہونی چاہیے. بالکل، چھوٹا سا جو ہے نا وہ ایک ایسا کارنر ہو، کوئی ایسا گوشہ ہے. سر شہروں کے اندر تو انہوں نے گاڑیوں کے اندر مختلف چوکوں، بڑے ملک ترقی یافتہ ملکوں میں مختلف چوک ہیں، ایک بس اسٹینڈ ہے، ساتھ ایک اسٹریٹ لائبریری بنی ہوئی ہے. گاڑی کے اندر سفر لوگ کر رہے ہیں، وہاں گاڑی میں اخبار و کتابیں پڑھی ہیں، لوگ آتے ہیں اخبار پکڑتے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، جاتے ہوئے اخبار وہاں رکھتے ہیں، اتر جاتے ہیں. یہ کلچر تو عام ہے. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے 300 کتاب چھپتی ہے ایک شاعر کی یا ایک ادیب کی، 300 کتاب چھپتی ہے منیمم، اور 10 سال وہی مارکیٹ میں پڑی رہتی ہے.
اور وہاں کتابیں 10-15 ہزار چھپتی ہیں، اور ایڈیشن میں پہلا ایڈیشن 10,000 15,000 کا چھپتا ہے جو 2 مہینے بعد مارکیٹ سے ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ترقی یافتہ ہم سے وہ زیادہ ہیں، ٹیکنالوجی ان کے پاس زیادہ ہے، سائنس ان کی آگے ہے ہم سے، اس کے باوجود وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہم چونکہ ماڈرن ہو رہے ہیں اس سے ہم کتاب نہیں پڑھتے، تو کیا آپ یورپ سے زیادہ ماڈرن ہیں؟ تو یورپ میں تو کتاب عام ہے، وہاں تو اخبار عام ہے، تو آپ کون سے ماڈرن ہوئے؟ تو انور مسعود صاحب کی وہ نظم ہے نا، بنین لین جانے ہیں بنین لے کے آندے ہیں پاندے ہیں تو پہندی نہیں، تو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بنیادی طور پر یہ نظم جو ہے نا یہ ایک المیہ ہے کہ ہم مغربی کلچر پہننے کی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمیں پورا نہیں آ رہا، وہ پھٹ گیا ہے، اس سے ہم برہنہ ہو گئے ہیں۔ ہم بھی ایک ایسی تہذیب کو اپنانا چاہ رہے ہیں مشرقی تہذیب کو چھوڑ کر جو ہمیں پوری نہیں، ہم اس میں فٹ ہی نہیں آ رہے۔ اب اس فٹ نہ آنے کی وجہ سے ہمارے لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں بنتی جا رہی ہیں اور لڑکیاں لڑکے بنتے جا رہے ہیں، اور برہنگی ہونا شروع ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی مٹی سے محبت کریں گے تو زمانے میں سرخرو ہوں گے۔ اگر آپ دوسری قوموں کو دیکھ کے ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے، ان کی ڈومینز الگ ہیں، ان کے رسم و رواج الگ ہیں، آپ ان کے ساتھ خود کو جوڑ نہیں سکتے۔ اگر صاحب ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا نا ہم بلکہ زیادہ ہم بات کریں نعت کے حوالے سے۔ جی سر۔ نعت جو ہے وہ ہماری مذہبی روایت بھی ہے اور ہماری تہذیبی روایت بھی ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میری طرف سے ان کو جواب دو، اور انہوں نے پھر شاعری کے اندر ان کو جواب دیا، اور پھر اس کے بعد یعنی اب کے نسل در نسل یعنی مسلمانوں کے اندر یہ جو نعت گوئی کا رجحان ہے اور جو نعت گوئی کا جو ایک شغف اور شوق ہے وہ رہا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہی کوئی شاعر ہو جس نے نعت نہ لکھی ہو، بلکہ ہم اپنی کتابوں کا آغاز جو ہے وہ حمد اور نعت کے ہم ساتھ کرتے ہیں۔ تو آپ کے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کا کیا ہے کہ یہ نعت کے حوالے سے، اور آپ کا اپنا کوئی اگر کوئی نعت کا کلام۔ میں سر یہاں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا، جو کہ نعت کا ذکر ہوا اور فورم بھی اس طرح کا ہے کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں نعت نگاروں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک تو یہاں تو بہت بڑھا کے بیان کیا سیرت پاک کو، اور اس میں بہت سارے نقائص پیدا ہو گئے ہمارے ہاں۔ اب ہمارے ہاں جو نعت لکھی جا رہی ہے اس میں جب ہم اشعار سنتے ہیں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ خدا کے لیے یا رسول کے لیے ہے۔ تو میرا خیال سے کہ ہمارے قلم کاروں کو نعت کے معاملے، نعت تو بہت سینسٹیو معاملہ ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ تھوڑا سا بھی کمی کرتے ہیں تو آپ کو ایمان کا خطرہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو بڑھاتے ہیں تو وہ شرک کے معنوں میں آ جائے گا، اور اس کی تو قطعاً کوئی ان شرک ظلم و نظیم، اس کے تو کوئی بخشش کا تو چارہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے کہ ہمارے ہاں نعت لکھی جا رہی ہے اور بہت زیادہ لکھی جا رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں نعت کے اوپر جو جس نقطہ نظر سے میں نے بات کی اس پر کوئی بہت کم لوگ سوچتے ہیں، اور اگر ہم اس پر بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی آپ گستاخ ہیں، آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نعتیہ شاعروں کو اس پر ضرور سوچنا چاہیے، وہ جو لکھ رہے ہیں کیا وہ قرآن اور حدیث سے ٹکراؤ تو نہیں کر رہا؟ اگر وہ تضاد ہے، ٹکراؤ کر رہا ہے، تو ہمیں اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کرنا پڑے گا، ورنہ خدا نہ خواستہ۔ یہ بات تو آپ نے پہلے اپنی اس میں بھی ذکر کی نا کہ ہمارے ہاں جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے لکھتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی یعنی علماء کے پاس لے جانا اور ان کو دکھانا کہ یہ جو ہے ہم نے لکھا ہے اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنے ادبی جو آپ کے معیارات ہیں ان کو تو آپ جانتے ہوں گے، لیکن وہ جو اپنے جو ہمارے عقائد ہیں، ہمارے جو مذہبی نظریات ہیں، کیا ان کے مطابق ہے؟ اس میں تو کیسی وجہ سے آپ یہی سر یہ بہت بڑا فالٹ ہے، یہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی ظاہر ہے نعت سے ہمیں سب کو محبت ہے، اور ان کے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اس کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ جو کہ نقطہ ایسا اس پر ہمارے نعتیہ شاعروں کو، اور میں اگر دیکھوں کہ اتنا عرصہ مجھے ادبی فیلڈ میں ہو گیا ہے تو شاید کوئی 5-10% ایسے شاعر ہوں گے جن کو اس چیز کا احساس ہوگا، ورنہ لوگوں کو احساس نہیں ہے نعت لکھتے ہوئے۔ پھر نعت خانوں نے اور ہی حد مکا دی، آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو وہ پڑھتے ہیں، جس طرز پہ پڑھتے ہیں، وہ ایک بالکل الگ بحث ہے، ظاہر ہے اس پر علماء کو بات کرنی چاہیے، اور کر بھی رہے ہیں، اب لوگوں میں شعور آ بھی رہا ہے، اور ہمارے کچھ مکتبہ فکر نے اس کو نظر انداز کیا، ان کو بھی چاہیے کہ ذرا ان چیزوں کے اوپر ضرور سوچیں، کیونکہ نعت بہت حساس معاملہ ہے۔ تم چاہ رہے تھے کہ یہ میں ایک حمد اور ایک نعت کے کوئی 2-4 شعر سنتا ہوں۔ حمد کی ایک نظم ہے حمدیہ: تو ہے خالق میرا، تو ہے مالک میرا، آج میں جو بھی ہوں سب ہے تیری عطا، تیرا خاکہ و تصویر ممکن نہیں، لکھوں خود اپنی تقدیر ممکن نہیں، بے محابہ ہمیشہ میں چلتا رہا، ہر قدم پر میں گر کر سنبھلتا رہا، زندگی کی اداؤں سے واقف نہ تھا میں، کہ جھوٹے خداؤں سے واقف نہ تھا،
یہ کھلا بھید جس دم بصیرت ملی، تیری رحمت سے فہم و فراست ملی، مجھ کو مطلب نہ تھا کچھ بھی افلاک سے، میں نے تجھ کو چنا لوح ادراک سے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ تو یہ میری کتاب کا نام بھی لوح ادراک ہے، اور میں نے یہ نظم لوح ادراک اس میں پہلی حمد یہی شامل کی۔ بامودر روشنی ہر نگر روشنی، ہے مدینے کا سارا سفر روشنی، نعت کہنے کو جب بھی اٹھایا قلم، ہو گیا میرا علم و ہنر روشنی۔ نعت کہنے کو جب بھی اٹھایا قلم، ہو گیا میرا علم و ہنر روشنی، سارے عالم میں صلی اللہ کی ہے ذوق، ہر نظر روشنی ہر نگر روشنی، مومنوں کو ہی اس کا ملے گا ثمر، مومنوں کو ہی اس کو ملے گا ثمر، ایسا بن جائے گا ایک شجر روشنی، نعت کہنے کو جب بھی اٹھایا قلم، ہو گیا میرا علم و ہنر روشنی۔ واہ 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 واہ، واقعی یہ جو روشنی ہی روشنی ہے جب آپ نعت کے ساتھ جڑتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کے اس مشن کے ساتھ، اس دین کے ساتھ جڑتے ہیں، تو یہ روشنی ہی روشنی ہے، آپ کا یقیناً بات روشن ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہم ابھی آپ نے جب یہ بات کی کہ آپ نے کہا کہ شاعری جو ہے وہ اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا جو ناول پڑھا جاتا ہے۔ جی سر، اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ شاعری اب سنی جا رہی، اصل میں ہمارے ہاں یہ بھی ایک نئی بحث چل پڑی کہ ہمارے ہاں جو جامعات کے اندر یہاں تعلیمی اداروں میں جس طرح کی شاعری کا کلچر عام ہوا، جس کو ہم ٹک ٹاک کی شاعری کہتے ہیں، اور اس شاعری نے نوجوان نسل کو ایک ڈیفرنٹ پٹڑی فراہم کر دی کہ بھی شعر یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک طرف ہم اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ یار وہ جو اصل شعر تھا وہ پیچھے رہ گیا، اور یہ جو ٹرکوں کے پیچھے لکھی جانے والی متحرک شاعری ہوتی ہے خود ہی چلتی، یہ آ گئی۔ لیکن اس سے ایک فائدہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان نسل کم از کم شعر کے ساتھ تھوڑا سا جڑ گئی ہے۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ شعر نہیں، شعر بھی بہت پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے شعر۔ میں صرف یہ کہا کہ شاعری کے لوگ کتاب خریدتے نہیں ہیں۔ خریدنے کے حوالے سے میں نے کہا کہ فکشن ہمارے ہاں خریدا جاتا ہے، یا اسلامک لٹریچر پڑھنے کے حوالے سے ہمارے ہاں شاعری کو اب ورتھ ملی ہے اور تعلیمی اداروں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں اور یہ ادبی سیمینار ہوتے ہیں، بلکہ اب تو باقاعدہ بڑے بڑے مشاعرے جو ہیں، ہم نے دیکھا دبئی کے اندر ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوتا ہے ہر سال، اور اس طرح تقریباً بڑے بڑے، بلکہ جو ہمارے تارکین وطن ہیں ان کے یہاں زیادہ ہم نے دیکھا رجحان ہے، شاید وہ اپنی ایک زبان کے ساتھ ایک کیتھارسس بھی آپ تزکیہ نفس کہہ لیں، ہاں کیا وہ کرتے ہیں۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کیا فائدہ ہے اس کا، ان چیزوں کا، اگر یعنی یہاں پاکستان میں ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے؟ وہی جو ہم نے شروع میں عرض کی نا، یہ تو ایک آپ سمجھے نشہ ہے۔ ابھی آپ نے ایک شعر بھی اردو سے نشے کے حوالے سے سنایا، ایک نشہ ہے جن لوگوں کے دل میں یہ تہذیب سے تعلق جڑا ہوا ہے، وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں زبان پھیلنی چاہیے، شعر پھیلنا چاہیے۔ اور جو لوگ سوچتے ہیں میٹیریلسٹک ہو کے مادی زندگی میں سوچتے ہیں، وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں۔ ابھی آپ کی بات کر لیتے ہیں کہ جو ہم نے سوالات اٹھائے، آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں 100 کے قریب تقریباً نجی چینلز ہیں، ان کے اوپر یہ سوالات نہیں اٹھائے جاتے، حالانکہ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہیں، ہر بندے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا نیشنل فینومینا ہے۔ لیکن صرف ایک چینل جو ہے اس پہ بات کر رہا ہے، اور میں نے تو بہت سارے چینل سے یہ بات ریکویسٹ کی کہ یار میں والنٹری خدمت دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اس پہ کام کریں، اس پہ بات کریں، مہینے میں ایک دفعہ بات کریں، کسی ایک بندے کو بٹھائیں، اس سے بات کریں۔ آپ یہ ضرور سوچئے گا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کتنا آپ سے راضی ہوگا، آپ اپنی تہذیب سے محبت کریں گے۔ مشرقی تہذیب سنت، وہ تہذیب جو ایک اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے ہمارے پاس آئی، جب اس تہذیب کی آپ بات کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس سے ثمرات بھی نکلے گی۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ مطلب درجنوں جگہ پر میں نے اس پہ بات کی کہ نہیں یار اس پہ کام کریں، بات کریں، سوالات کریں، 30 منٹ مہینے میں ہفتے میں ایک دفعہ دے دیں۔ لیکن اس سے یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ کوئی ایک بندہ بھی اگر وہ سن رہا ہوگا تو شاید اس کا دماغ، اس کا دل چینج ہو جائے۔ ایسے نا یہ یعنی ہم سمجھتے ہیں ہم تو وہ امت ہیں جن کے لیے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ بالکل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ دوسری بات ہے کہ ہمارے دین کا آغاز اقرا سے ہوا ہے۔ بالکل، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پھر ہمارا تو تعلیم و تعلم، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استاد جو ہے وہ جو مطلب کہ اپنی نبوت کے فرائض سر انجام دیے۔ تو یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بہرحال یہ جو تعلیم و تعلم ہے اور یہ جو تہذیب ہے اور یہ اس کے ساتھ ہمیں یہ جڑت جو ہے، قرآن مجید کی اس آیت نے ساری وضاحت کر دی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون، کہہ دیجیے اے نبی علم والے اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو آدمی علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، علم کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے صرف اسلامی علم،
اسلامی علم آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے آگے خدا کے حضور پیش ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے، لیکن اللہ نے اگر آپ کو روشن دماغی دی ہے تو آپ دنیاوی علم میں بھی سبقت حاصل کریں، اس میں بھی آگے بڑھیں، دونوں چیزوں میں توازن قائم رکھیں۔ میں نے بار بار توازن کی بات کی، ہمارے یہاں توازن نہیں رہا۔ ایک شخص کا دنیاوی علم حاصل کر رہا ہے تو وہ دین کو بالکل پس پش ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کیا کس کی ماہر القادری کی شاید طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، قرآن کی فریاد۔ ہمارے ہاں قرآن مجید کام آتا ہے جب بیٹی کو رخصت کرنا ہو تو اس کے سر پہ رکھتے ہیں، حالانکہ اس کے ہاتھ میں دینا چاہیے کہ بیٹا اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور ہمارے ہاں جہاں کوئی نیا گھر بن جائے تو قرآن کی تلاوت کروا لی، وہ بھی بچوں سے بلوا کے، خود وہ بھی نہیں کرتے یا کسی فوتگی پر۔ تو قرآن مجید ناظرہ کے لیے ضرور آیا تھا، لیکن اس اصل بنیادی مقصد تو اس سے سیکھنا تھا کہ وہ جو میسیج ہے وہ ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو ہم جہاں اگر دین کی طرف آتے ہیں تو دنیاوی تعلیم سے پس پشت کر دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم میں آتے ہیں تو میرا خیال سے ایک توازن کی ضرورت ہے بہت زیادہ ہمیں۔ ادب کا ذوق جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ جو لطیف جذبات ہیں اور جو احساسات ہیں اور جو محسوسات ہیں انسانوں کے لیے بھی اور اس کائنات کے اندر جو آپ کا وجود ہے اس کو خیر بنانے کے لیے بھی وہ پیدا ہوتے ہیں کہ جو الٹیمیٹلی آپ کو جو ہے نا معاشرے کے اندر ایک فائدہ مند شخص بناتے ہیں۔ تو ہم تو ظاہر بات ہے جیسے آپ کو ہمیں زحمت دی، آپ تشریف لائے کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں کہ یہ والا جو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو ایک بڑا خاص نقطہ میں سمجھتا ہوں آپ نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کتاب پڑھانے کے حوالے سے یا یہ بک ریڈنگ کی طرف جو راغب کرنے کا آغاز جو ہے وہ آپ کسی ایک ایسی چیز سے ضرور کریں، چاہے آپ اخبار کے ساتھ ان کا تعلق جوڑ دیں یا کوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہیں بچوں کی آپ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی۔ سر آپ خود دیکھیں، ہم نے ٹارزن اور عمرو عیار کی کہانیاں پڑھ کے لکھنا سیکھا ہے نا۔ 2 روپے کی 1.5 روپے کی کہانی ملتی تھی اور جو پاکٹ منی ملتی تھی وہ جوڑتے تھے اور کہانی لے آتے، اور پھر وہ کتاب کہانی پڑھ کے واپس کر کے پھر انہیں پیسوں سے ایک اور کہانی لے آتے۔ ہم نے پہلے دن تو بانو قدسیہ کو یا ایلیٹ کو یا ان لوگوں کو پہلے دن تو نہیں پڑھا، ہم نے ہمارے پیچھے پوری 20 سال کی ریڈنگ کی روایت ہے پوری۔ ماشاء اللہ آپ کو بہت سارے ایوارڈز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اور بہت سارے آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح کے مختلف جو آپ کی خدمات ہیں اس کا اعتراف کیا گیا ہے حکومت کی سطح پر بھی اور مختلف اداروں کی طرف سے بھی، تو اس کے حوالے سے ہم چاہ سر وہ میں مختلف جو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی، الحمرا آرٹس کونسل، پاکستان اکیڈمی آف لیٹر، ڈفرینٹ ایونٹس کے بعد ادھر سے بھی اعزازی شیلڈز اور ایوارڈز دی گئیں۔ پھر میرے منڈی بہودین سے جو کہ میرا تعلق ہے تو مجھے ڈسٹرکٹ کی طرف سے جو ہے برین آف منڈی بہودین کا ایوارڈ دیا گیا تھا اس سال، 5 لوگوں کو ملا تھا، اس میں ایک میں بھی شامل تھا۔ پھر اس سے پہلے ایک ڈی سی صاحب تھے، انہوں نے ڈسٹرکٹ ٹیلنٹ ایوارڈ بھی دیا۔ تو ایوارڈز ظاہر ہے وہ درجنوں میں ہے، لیکن وزارتی ایوارڈ شہباز شریف کی طرف سے مضمون نگاری میں ملا۔ تو مختلف ایوارڈز جو ہے مختلف ادوار کے اندر جو ہے وہ سرٹیفکیٹس اور ایوارڈز ملتے رہے۔ تو اب چونکہ اخبار کے ساتھ ہوں، 92 نیوز میں کالم لکھتا ہوں اور بڑے شروع میں کالم لکھنا شروع کر دیا تھا، تو اب صحافتی طور پر بھی مختلف ایکٹیویٹیز میں کالم نگاری جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ آپ نے کب شروع کی اور اس کا آج ابھی جو ہے جس طرح سر میں نے شروع میں ذکر کیا کہ گھر میں اخبار آتا تھا، والد صاحب کی وجہ سے وہ لمس ادھر سے مجھے نصیب ہوا اخبار کا، تو چھوٹے چھوٹے اخبارات میں، علاقائی اخبارات میں لکھنا شروع کیا، لیکن بعد میں نوائے وقت اور جنا اور اسما، نئی بات اور اب 92 نیوز میں لکھ رہا ہوں، اور مستقل سنڈے سوموار کو میرا کالم جو ہے اس میں آتا ہے۔ آپ صاحب آپ کا بہت شکریہ، تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو آج کا یہ سیشن تھا اس میں ہم نے اردو کے حوالے سے بڑی بات کی ہے، اور ہم نے یہ لوگوں کو یہ میسیج دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ اردو خود بھی اس کے ساتھ ایک تعلق بنائیں، اپنے بچوں کا بھی جو ہے ان کے ساتھ ایک تعلق بنائیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے آغا ندیم سحر صاحب، اور ہم یہ اردو کے استاد ہیں اور مصنف ہیں، صحافی ہیں۔ تو ہم نے ان سے یہ بات جب کی کہ اردو کو اگر ہم دوبارہ سے اپنے بچوں کے ہاں ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ ریوائیو کا لفظ بھی جو ہے نا وہ مطلب انگلش میں ہے کہ اس کا جو احیا کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں، اب ہم احیا بولیں گے تو شاید مشکل لگے، لیکن جب آپ ریویو کہتے ہیں تو ذرا آسان لگتا ہے۔ تو یہ جو اس کو جو اس کا احیا ہے اور دوبارہ اس کو زندہ کرنا ہے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے اندر، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق کے حوالے سے کہ جب آپ اردو کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا تو ایک تہذیب کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، اور ہماری تہذیب اردو کی یہ پیچھے صدیوں تک جو ہے وہ جاتی ہے اس خطے کے اندر۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اردو کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ آپ کے اندر جو آپ کے احساسات ہیں، محسوسات ہیں، ان کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اپنے تہذیب کے ساتھ جڑت کے لیے اردو کے ساتھ تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پوڈ کاسٹ کو ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
Mm-hmm.